ول خدا ایک بھی کائنات بڑھاوے وہ بھی ختم تھی سکتی ہے لیکن آل محمد دی فضائل ختم نہیں تھی سکتی. جتنی بار بھی بندہ سونے لطف اور لذت آندی ہے تو جس وقت میں جاگ دے رہو ہے تو مائیں تو خطبہ بھی تھوڑا پڑھئے مائیں میں جلدی کرے سو میں آتا میں سنے تو میں 5 منٹ پڑھتا ہوں. میں آتا اس امام دی کیا شان بیان کراں, میں اس امام دی کیا شان بیان کراں جس دی خواہش ملن دی خواہش خود امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی شہادت تو کچھ دن پہلے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو سدیا اور فرمین اللہم صلی علی محمد اور فرمین خداوند متعال ان قریب تے کو ایک بیٹا عطا کرے سی ان قریب تے کو خداوند متعال بیٹا عطا کرے سی کون ہو سی جیرا عالم محمد ہو سی. شاہ صاحب میں آتا اگر کوئی فرق دے 5 بیٹے ہوئے سارے دے سارے کیا ہوئے عالم ہوئے انہیں دے وچوں ایک کو منوانا مشکل تھی میں دے باقی اندر میں ان 4 گروہ کے ہاں بڑا عالم ہوں تو میں اس گھرانے نے تذکرہ پیا کرنا جیرے سارے دے سارے عالم ہیں لیکن ہوں گھرانے دے وچ اگر کوئی عالم محمد ہے تو وہ امام رضا دی ذات ہے امام رضا دی ذات ہے. اور 11 ذکر 148 ہجری امام دی ولادت ہے 148 ہجری اور 183 ہجری دے وچ امام موسیٰ کاظم دی شہادت ہوئی ہے اور امام رضا علیہ السلام دی سر تے دستار امامت ہے. جدا امام دی ظاہری طور تے امامت 12ویں سال چاہیے اور عمر مبارک 47 سال ہے تا امام کو اللہ نے امام تقی علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا. امام تقی علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا. نا کیا ہے محمد, لقب کیا ہے جواد اور تقی. جنہ امام دی ظاہری طور تے 40 سال ایج ہے تا لوگ آئے مولا تمہاری ایج 40 سال ہو گئی ہے تمہارا فرزند کوئی نہیں تمہارے بعد سارا امام کون ہو سی سارا رہنما کون ہو سی. وقت جنا 195 ہجری دے وچ امام محمد تقی دی ولادت ہوئی ہے امام تقی علیہ السلام دی ولادت ہوئی ہے اور امام تقی علیہ السلام ظاہری طور تے 5 سال دے ہاں امام تقی علیہ السلام 5 سال دے ہاں لوگ ہیں مولا تمہارے بعد سارا وارث کون ہو سی سارا امام کون ہو سی سارا رہنما کون ہو سی. امام نے فرمایا میرے بعد تمہارا امام میرا معصوم بیٹا تقی ہو سی میرا معصوم بیٹا تقی ہو سی. مولا ایک ہی میں ہو سکتے تمہارا بیٹا تو حالی بچہ ہے تمہارا بیٹا تو حالی بچہ ہے. مولا فرمائن اگر اللہ عیسیٰ کو اور یحییٰ کو بچپن دے وچ حکمت اور نبوت دے سکتے تو میرے تقی کو امامت دے سکتے. اگر عیسیٰ چند جیل ہو کے ماں دی طہارت دی گواہی دے سکتے تو میرا کیا تقی امام نہیں بن سکتا. اور 200 ہجری دے وچ جناب مامون نے امام کو سروایا تو امام نے صحابہ اور امام تقی علیہ السلام کو شامل کر کے مکہ ہے آخری حج واسطے حج کیتا آخری طواف کر کے امام باب کعبہ لے پاسے ہیں تریدن نال پتر کوئی نہیں صحابہ کو پوچھتے میرا تقی کے گیا تہے خاتم میں سے مولا تھوڑا بیٹا تقی ایک دیوار نل بہ کے رونا بیٹھے ایک دیوار نل بہ کے رونا بیٹھے. امام جلدی سے نال واپس ہیں پتر کو ہاں میں نال لایا خیر بیٹا کیوں گرے کر رہے ہو کیوں رونے پہ ہو تو مولا دن بابا تمہارے دعائیں تمہارے مناجات کی تو پتہ لگ دے جو تمہارا آخری حج ہے تمہارا آخری حج ہے. آیا بابا نساؤ کیا یہ تمہارا واقعاً آخری حج ہے
امام نے بوسہ دیتا فرمایا ہاں میرا واقعاً آخری حج ہے میں وینا پیا ول کوئی نہ ولسا امام نے تاریخ دی پتر کو چند صحابہ دے نال مدینے واپس بھیجا خود مدینے نہیں گئے کیونکہ سفر کرنا ہے عراق والے پاسے سفر کیتا عراق والے پاسے سفر کیتے میں چند میل کوفہ تو دور قیام کیتا کوفہ تو بعد اور میرے امام نے مدینے تو خراسان تک جتنا بھی سفر ہے جتنا بھی قیام کرنا کتھائی مناظرہ کتھائی کرامات کتھائی موجزہ یعنی کوئی نہ کوئی حکمت ہو گیا میرے امام دے جنائیں بس مقصر پہ کرنا نیشہ پور دے ویچ جنائیں نیشہ پور دے ویچ تب 24,000 محدثین نے میرے امام دا استقبال کی تھے 24,000 محدثین نے میرے امام دا استقبال کی تھے اور انہیں 24,000 دا وقت میرے امام نے شکریہ ادا کی تھا امام نے ارادہ کیتا چلن دا تو اے سارے دن مولا آج پہلی دفعہ کوئی خاندان رسالت دے وچوں جنہاں نیشہ پور دے وچوں گزر پیا ہوں گے اساں چاہتے ہیں کوئی نانے علی حدیث بیان کرو کوئی حدیث بیان کرو میرے مولا نے پہلے سنت بیان کی تھی بعد حدیث بیان کی تھی پہلے سنت رچے نے فرمیدن میں اپنے بابے موسیٰ قاظم کے سنیا انہاں جعفر صادق کے سنیا انہاں باقر العلوم کے سنیا انہاں زین العابدین کے سنیا انہاں امام حسین کے سنیا امام حسین نے امام حسن نے مجتبی کے سنیا امام حسن نے مجتبی نے امام علی کے سنیا امام علی نے رسول خدا کے سنیا رسول خدا کو جبرائیل نے دسیا جبرائیل نے اللہ نے آکیا بن کے میرے حبیب کو اللہ پیا دے لا الہ الا اللہ حسنی فمن داخل حسنی آمین من عذابن اللہ پیا فرمائیں دے اے جرا لا الہ الا اللہ دا قلعہ اے کیا ہے میرا توحید ہے جرا اس دے وچ آ گیا ہے قلعے دے پر آ گیا وہ کیا تھی ویسی عذاب کے نو بچ ویسی اور امام نے فرمایا اے جری شرط ہے یعنی جرا ایک قلعہ توحید داخل تھی ماندا اے ہر واسطے نہیں جہنم کے نو ہر بندہ نہ بچ سکسی والی امام نے فرمایا فرمیدن اے جری حدیث اتنی مکمل ہو گئی ہے چند قدم ٹرے سواری یعنی ٹریے بلا میرے امام نے فرمایا ہنیا کچھ شرائط ہے یعنی ہی قلعے جی داخل تھی مانیا چند شرط ہیں میرے امام نے اپنے سینے تے ہاتھ مار کے فرمایا وَأَنَا مِن شَرُودِيَا ہونا شرط میں جو ایک شرط میں رضا ہاں یعنی ہونا شرط میں جو ایک شرط میں رضا ہاں میری امامت میری ولایت کیا ہے واجب ہے اگر تو میری امامت دے کہے لے اگر میں کوئی امام منے دے میرے بابا موسیٰ قاظم کو نہیں منے دے تو بلا میں رضا دی امامت دا کوئی فائدہ نہیں اگر میں میرے بابے دی امامت کو منے دے جعفر صادق دی صداقت کو نہیں منے دے تو موسیٰ قاظم دی امامت دا فائدہ نہیں اگر موسیٰ قاظم دی امامت کو منے دے جعفر صادق دی صداقت کو منے دے باقر العلوم کو نہیں منے دے تو بلا جعفر صادق دی امامت دا فائدہ نہیں بلکہ اگر باقر العلوم کو منے دے وہ تو امامت کو منے دے زین العابدین کو نہیں منے دے تو باقر العلوم دی امامت دا فائدہ نہیں اگر زین العابدین کو منے دے تو میرے نانا امام حسین کو نہیں منے دے تو بلا زین العابدین دی امامت دا فائدہ نہیں فرمیدن اگر حسین کو منے دے تو امام حسن کو نہیں منے دے تو امام حسین دی امامت دا فائدہ نہیں ذرا اتنی پہنچن فرمایا اگر میرے نانے دادے حسن دی امامت کو منے دے تو اللہ رسول خدا نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا اگر میرا قائل نہیں بالا رسول خدا دی امامت دا فائدہ نہیں ثابت امامت کو کیا ہے تسلیم کرنا بولسی بعد یہ بندہ عذاب تو بچ سکتا ہے قلعے دے وچ وہ ہر بندہ نہیں آ سکتا انہیں کہتے چند شرائط ہے امام نے حدیث مکمل کی تھی اور ایک بزرگ نے امام ہو دعوت نہیں تھی امام نے ایک بادام دے درخت تلے قیام کی تھا کیونکہ امام سفر کر چکے ہیں تھکاوٹ ہے فرمایا میں چاہنا جو میں غسل کروں میں کیا کرنا غسل کرنا اور نماز ظہرین ادا کروں تو وہ بزرگ نے آگیا مولا سادے کول پہلے چشمہ ہوندہ جرا وہ خشک ہو گئے پہلے ہوندہ ذائقہ تبدیل ہو گیا بعد جو خشک ہو گئے
اصل شہر تو باہر چل دیا ہے پانی واسطے تو کو باہر زحمت کرنی پوسی مولا نے فرمایا باہر منجان دی ضرورت نہیں باہر منجان دی ضرورت نہیں وہ چشمہ کیتا ہے میرے کو چشمے دے کول گھن من جاؤ جلے چشمے دے کول گھن ہے میرے امام نے اپنا لعاب دہان اتھا نشا پر زمین دے لایا وہ چشمہ جاری ہو گیا چشمہ جاری ہویا میرے امام نے غسل کیتا جنہا غسل فرمایا بلا فرمینن این نیشہ پڑھتے رہن والے قیامت تک تو کو میں حقی اور توفہ دے کے پیاوینا میں تو کو اے پیا دینا اے جنہا چشمہ قیامت تک نہ ایک خوشت دیزی میں نہ پانی نہ ذائقہ تبدیل ہو سی ایک سلوات پڑھ بوازے بلا اللہم صلی اللہ محمد وآلِ محمد اور 201 ہجری میرے مولا وارد خوراسان ہوئے ایک دو دن دے بعد امامون نے فضل بن ساحل اور حسن بن ساحل نے بھیجا جو بنو امام نو آکو مامون بھی آدھے جو تساں ولی ہے جی قبول کرو اے آئے میرے امام دے کول پہلے مولا نے انکار کی تھا جرہ انہیں اشرار کی تھا بھلا میرے مولا نے فرمایا چند شرط ہے اگر چند شرطاں قبول کرے تو میں ولی عہدی قبول کرے نا انہیں کہ مولا بیان فرمو میرے مولا نے فرمایا میں اجرا تخت بنی عباس تھا ہندے تو خطبہ جمعہ اور خطبہ عید کرنا دیسا یعنی عید خطبے اور جمعہ میں نہ دیسا دوسرا میں اس تخت کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرے سا تیسرا میرے مولا نے فرمایا اے محل دے اندر دربار دے اندر جتنا بھی چھوٹے تو چھوٹا عہدیدار ہے یا سب تو بڑا عہدیدار ہے میں کسی دی معذوری نہ کرے سو چوتھا فرمائے دربار دے اندر جتنا بھی چھوٹے تو چھوٹا عہدیدار ہے یا سب تو بڑا عہدیدار ہے کسی دا میں تقرر نہ کرے سو یہ میرا چند شرائط ہیں اگر یہ قبول ہے تو میں ولی عہدی قبول کرے نا اے ان معمود کو امام نے 4 شرائط بیان کی تھا اگر شرائط نہ قبول ہیں تو امام ولی عہدی قبول کریں تو جنہیں اس نے شرائط لکھا اے اد جس مقصد واسطے میں سجے مقصد کا میرا وہ نہ ہویا کیونکہ امام خطبہ نہ دے سن عید دا جمعہ دا والا تو مقصد پورا نہ ہویا سدا جس واسطے سجے سے اس طرح کہ چلو ٹھیک ہے مان گئے ہیں ولی عہدی قبول کر گئے ہنا چند انہیں دے بزرا گورنران اور امام دا ایک صحابی معاہدہ طے ہو جاتا حریری انہیں چند دنوں دے بعد بلا بھیجا جو مولا نوا کو فلاں دربار جاؤ سے اساں دواری بیعت کینے ہیں تو آنے واسطے بیعت کینے ہیں دن مقرر ہو گیا مولا نے فرمایا ٹھیک ہے میں دربار چاہوے سا امام دربار چاہے پہلے اس معموم نے خطبہ لکھا اس نے امام کا تعارف کرایا اس دے بعد اس نے امام علیہ پاس اشارہ کیتا آدھا یابنا رسول اللہ اٹھو تواری بیعت واسطے اعلان کرو امام اپنی جگہ تو اٹھے اے آدھے مولا ہاتھ بلند کرو اس دا ارادہ جو مولا ان ہاتھ بلند کرے سن لیکن امام نے ایسے ہاتھ بلند کر کے فرمایا اے درباریو جیرا بندہ معمون دے طرف میں کو ولی عہد مانے دے وہ ان ہاتھ کھڑا کرے جیرا ان ہاتھ کھڑا کرے سی میں سمجھ ویسا جو اس نے میری بیعت کی تھی جیرا امام نے ایسے اشارہ کی تحدہ تو امامون جلدی دینا لائے آدھے مولا اے جیرا خلافت عباسی ہے دربار ہیندے وچ بیعت طریقہ کار اے نہیں بلکہ ہاتھ وداؤ میرے مولا نے فرمایا او دعا دا طریقہ کار ہے اے میرے نان محمد دا طریقہ کار ہے سارا طریقہ کار اے ہے والا مولا لگے کہ چند دن بعد کیونکہ رمضان آئی 19 رمضان کو ایک بندے نے آگیا معمون کو ادھر عید ہوتی بینا امام کو آپ امام پڑھے سا اس نے آگیا ہونے شرطہ لکھوائن سے چاند دی ہوئے تو انہیں خلاف ورزی شروع کر دیو وہ آدھے آتا صحیح اگر امام نے خطبہ عید دے دیتا تیرے دربار تیری مسند تیرا کام پورا ہوا ہے
جس مقصد واسطے سدیائی وہ مقصد تا پورا کر ایک شرط ختم ہو ایسی اے آئے امام دے کول انہیں آکے اے فرزند رسول مامون بھی آدھے جو اے عید تساں پڑھا بڑی ہے پہلے میرے مولا نے انکار کی تھا جناب اصرار بدیا بلا میرے مولا نے ایک شرط رکھی ہے فرمیدہ میں ایک شرط ہے اگر شرط قبول ہے تو میں خود بارے ساں انہاں کا مولا کیری شرط ہے فرمایا میں دربار تک ایمیں آسان جو میرا نانے کا طریقہ کار تو آدھے انداز ہے نا آسان انہیں کہ ٹھیک ہے یہ سارے وزراء گورنر شاہی لباس قیمتی چیزاں سواریں دے او بان ٹھال کے آگے امام دے محل دے باہر انہیں قطارہ بڑا چھوڑیاں اور سارے دے سارے سجیدے کھڑیں جو فرزان کے رسول باہر کیسے طریقے نہ لرسی جنہ امام باہر ہے ہاتھ جنانے علا آساہا سارتے دارے علا امامہا پائرہ ہے نالین کوئی نہیں اور سفید نمدے کپڑے زیب تان کر کے میرا مولا باہر ہے پہلے نائلائن کہنا آئی میرے مولا ٹوڑے انہیں سواری پیش کی دیئے مولا سواری تا امام فرمیندن حکم میں جو عید اور جمعے دے خطبے واسطے پیدل چل کے رکھو سواری تو نہیں جنہا میرے مولا باہر ہیں آگے 4 تکبیرہ بلند کی دیا دا قدم دے بعد بلا تکبیرہ بلند کی دیا جنہا چوتھی دفعہ کہنا تو تکبیرہ بلند کی دینے یہ جتنے سارے سوار اور سوارے دوتے انہیں آکے یقیمیں ہو سکتے فرزان دے رسول پیدا لوے اساں سوارے دے ہوں سارے سوارے کو تلے آگے ایک روحانیت اللہ ماحول بڑھ گیا ایک روحانیت اللہ ماحول بڑھ گیا جناب پنجویں جاتے ہیں میرے مولا نے تکبیر بلند کی دیئے تراغیہ جناب مولا نے تکبیر بلند کی دیئے انہیں پتہ لگتا ہے جو دوستا ہے ذرا تکبیر پہ بلند کرے دوستا جناب ایک اٹھا ماحول ایک شخص جلدی دینا لائے مامون دیکھو آدھے جیرے رنگ کے فرزان دے رسول بھی آنے نا تیرا یہ تخت تبتی ہوتی ویسی ادھرتی ویسی ختم ہو ویسی وہ کی میں آدھے مانج دیکھ پیدل بھی آن دے جلدی کر سجی آپ ہی منت کر جلدی کر رو خطبہ نامے بے اگر فرزان دے رسول نے خطبہ چاری تا تیرا تخت الٹ ویسی انہیں رو گیا چلا انہیں رو کے نا امام کو جو مولا تُسا خطبہ نہیں دے بنا بھلا میرے مولا نے ایک شرط رکھی ہے جو میری ایک شرط ہے میں خطبہ نہ لینا واپس لینا مولا کیری شرط ہے فرمایا پہلے علم پیدل ہون سواری میں بیٹھا شہی لباس ہوتی انہیں وہ شرط کیا ہے میرے مولا نے قبول کی دی ہے کیونکہ انہیں کو پتا اگر امام نے خطبہ چاہی تھا سارا تخت کیا ویسی ختم ہو ویسی الٹ ویسی ماشاءاللہ 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 اگر تمہیں صلوات سے پڑھے اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد اور جنابی میرے آقا دسترخوان لامے نا یہ پہلے جنہیں دسترخوان لگے نا یہ خود آپ گورنر وزیر جنہیں ہوئے نا یہ شہی کھانے کھاوے نا لیکن جنہیں نوکر ہوئے نا ملازم ہوئے نا او شدے پیستے رہ گئے لیکن جنہیں امام سفر اللہ میں نا دسترخوان لامے نا ملازمیں کو سدینا نوکریں کو سدینا یتیمہ کو سدینا غریبہ کو ملا کے نال کھانا کھاوے نا جنہیں امامون نے نیتا ایک دو دن بعد دے آقا مولا ایتا شہی دربارے یتیم بھی تھے ہوندن مسکین بھی تھے ہوندن ملازم تو علیہ کتے ہوندن ایتا شہی دسترخوان ہے میرے مولا نے فرمائے میں مدینے تو یہ تک ایو تا دسانا ہے جو انسانیت آدھے کے کو ہے انسانیت آدھے کے کو ہے میرے آقا نے انسانیت نسا کے فیرونیت نو ختم کر چھوڑے دعائے خداوند متعال اسا ساریاں دیاں اگر فرمائے آج دی رات صدقہ